اب تھوڑی سی بات کر لیں گے ماضی، حال اور مستقبل کے عام استعمال کے کچھ ایکسپریشنز کے اوپر، جن کی بنیاد کے اوپر سارا ہی جملہ آپ کا اگلے بندے کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا آپ ماضی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے یا کچھ مستقبل کی بات ہونے لگی ہے۔ آئی واز، جیسا کہ آپ کہیں کہ آئی واز لیونگ ان لاہور، میں لاہور میں رہتا تھا۔ اب صرف واز کے استعمال سے سننے والے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کام ہو چکا ہے، یہ ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ آئی ایم تو حال کی بات ہے، اسی طرح آئی ول بی یہ مستقبل کی بات ہے جو کہ ابھی کرنی ہے۔ آئی ول بی گوئنگ ٹو کراچی بائی نیکسٹ ویکینڈ، کہ میں اگلے ویکینڈ تک کراچی جا رہا ہوں، تو ول بی سے سمجھ میں آ گئی کہ آپ کسی ایسے کام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ابھی ہونا ہے۔ یو ور، جیسے آئی واز تھا تو یو کے لیے ور آئے گا، یو ور ماضی کا یعنی تم نے کوئی کام کیا تھا، یو ور ڈوئنگ جاب ان دیٹ ڈپارٹمنٹ لاسٹ ایئر، کہ تم اس ادارے میں اس شعبے میں کام کر رہے تھے پچھلے سال، تو یہ ماضی کی بات ہے۔ یو آر یعنی جو اس وقت وہ شخص کر رہا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اس کے حال کی بات ہوئی۔ اور یو ول بی، جیسا کہ آپ کہیں کہ یو ول بی 20 years old بائی دس اپریل، کہ اس اپریل میں تم 20 سال کے ہو جاؤ گے، تو ول بی کے ساتھ یعنی کہ جو ہونے والا ہے۔ اسی طرح وی یعنی ہم کے ساتھ وی ور، وی آر اور وی ول بی۔ اسی طرح ایک سے زیادہ افراد کے لیے دے ور، دے آر اور دے ول بی۔ اگرچہ گرامر رولز کو اگر آپ بہت باریکی سے دیکھیں گے تو بہت سی غلطیاں آپ کو نظر آ سکتی ہیں، لیکن عام زندگی میں اس سے بھی بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں، لیکن بات کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بڑی غلطیاں کرنے والے وہ نہیں ہوتے جن کی کہ وہ مادری زبان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کہ وہ مادری زبان ہے۔ اور بعض صورتوں میں دوسرے علاقے کے وہ لوگ کہ جن کی مادری زبان بھی وہی ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کی زبان کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہر علاقائی زبان کے بھی مختلف ٹونز ہیں، مختلف کلرز ہیں، مختلف فیچرز ہیں۔ اسی طرح برٹش اور امریکن انگلش میں بھی اتنا فرق ہے کہ بعض دفعہ امریکن انگلش والوں کو برٹش انگلش سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور بعض دفعہ برٹش یعنی برطانوی انگریزی والوں کو امریکی انگریزی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے گرامر رولز کو دیکھ کر ان کا جائزہ لیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بات ہی غلط کر رہے ہیں، ان کی تو گرامر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کی اصلاح بھی نہیں کی جاتی، کیونکہ عام زندگی میں جی ٹی ایم پہ کوئی زبان بھی نہیں بولی جاتی۔ اس کی ایک مثال اور ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیسن کو کور کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اور بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ بات کے مفہوم کو سمجھانا ہے اور بات کے مفہوم کو ہی سمجھنا ہے، اس کے بغیر آپ کے سیکھنے کے عمل کی رفتار نہ تیز ہو سکتی ہے، نہ مثبت نتائج آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ان حقائق پر مبنی بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس کا کہ ہم نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے۔ پھر ماضی، حال اور مستقبل کے بیسک ایکسپریشنز ہیں، ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ایک مثال بھی اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ ہی واز، ہی ہوتا ہے اس مرد کے لیے، اس مذکر کے لیے۔ ہی واز وہ تھا یعنی وہ مذکر تھا، یعنی ہی واز ڈوئنگ سم تھنگ وہ کچھ کر رہا تھا، یعنی وہ مرد، وہ مذکر کچھ کر رہا تھا۔ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ وہ مذکر جو کچھ کر رہا ہے، ہی مذکر کے لیے اور از یعنی حال کے لیے۔ ہی ول بی، ہی یعنی وہ مذکر، ول بی کرے گا، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح شی اس مؤنث کے لیے، اس خاتون یا لڑکی کے لیے۔ شی واز ڈوئنگ سم تھنگ وہ کچھ کر رہی تھی، واز ماضی کے لیے اور شی اس مؤنث کے لیے۔ شی از ڈوئنگ سم تھنگ، شی از گوئنگ سم ویئر، شی از ریڈنگ اور شی از رائٹنگ، یعنی وہ مؤنث از کے ساتھ جو جملہ ہے یعنی وہ حال کے لیے ہوگا۔ شی ول بی وہ مؤنث یعنی شی، یعنی یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ شی ول بی میکنگ ڈنر بائی 7 o'clock کہ وہ 7 بجے تک کھانا بنا رہی ہوگی، یہ مستقبل کے ایکسپریشن کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اٹ واز، اٹ از اور اٹ ول بی، جس مثال کا ہم نے پچھلے لیسن میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس لیسن میں ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ عربی زبان کو ام الالوان کہتے ہیں،
یعنی مدر آف لینگویجز یا مدر آف آل لینگویجز، اور عربی زبان میں بھی گرامر کے اصول و قواعد بہت تفصیلی ہونے کے باوجود مختلف علاقوں میں عربی کے مختلف ڈائلیکٹ ہیں، مختلف لہجے ہیں، مختلف پروننسیشنز ہیں، حتیٰ کہ بعض علاقوں کے عرب دوسرے علاقے کے لوگوں کی زبان کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اور اگر اپنے گرامر رولز پر دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ بھی وہ غلط ہیں، اور یہ کہیں گے کہ وہ غلط ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنا مفہوم ان کو سمجھا لیتے ہیں اور ان کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اور اسی طرح زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی جی ٹی ایم میتھڈ میں گرامر کے تفصیلی یا پیچیدہ اصولوں کے اندر عام زندگی میں کبھی بھی جانے کی زحمت نہیں کرتا، لیکن اس کو انفارچونیٹ کہہ لیں، بدقسمتی سے کہہ لیں کہ ہمارے ہاں بچوں کو اس تعلیمی نظام کے اندر ہر دن یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تم گرامر میں ٹھیک نہیں تو تم اس زبان کو صحیح طرح سے نہ سیکھ سکتے ہو، نہ استعمال کر سکتے ہو، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر امتحان پاس کر کے ڈگری لے کر زندگی میں کچھ کر سکتے ہو، جبکہ یہ سب چیزیں حقیقت کے بالکل برعکس ہیں۔